اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ سورۃ القارعہ 11 آیت مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ سورۃ القارعہ کے متعلق ہے، اور جیسا کہ ہمیشہ کی طرح اس سورہ کا نام جو ہے وہ سب سے پہلی آیت میں جو لفظ وارد ہوا ہے القارعہ، اس کے اوپر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ قارعہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر تفسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو بہت عظیم اور بڑے حادثے کو قارعہ کہا جاتا ہے، اگرچہ اردو کی بعض تفاسیر میں اور ترجمے اس کا نام کھڑکھڑانے والی سے مطلب تعبیر کیا گیا ہے۔ یہی ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے تو وہ آواز کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس سے کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرح سے مفہومی قریب ترجمہ یہ کیا گیا ہے نا۔ ذیشان درجوادی صاحب کی وہ دیکھیں ترجمے میں کہا کھڑکھڑانے والی، واضح انشاءاللہ۔ نقن صاحب نے کیا ہے کیا بڑا حادثہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس سے حادثے سے بہرحال ترجمہ اس کا کیا ہے، اور مراد جو ہے وہ کیا ہے، وہ ہے قیامت، مراد قیامت ہے۔ ہاں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی اس کے متعلق پڑھ چکا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو ہر چیز جو کیا ہے اپنی حالت پر باقی نہیں رہے گی، ہے نا۔ زمین جو ہے وہ اپنے خزانے کو، اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے کہ اگل دے گی، ہے نا، اور زمین میں پھیلاؤ ہو جائے گا، پہاڑ جو ہے وہ ریشہ ریشہ ہو کر اڑنے لگیں گے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ القارعہ مراد جو ہے وہ قیامت ہے، اور اس کا لفظی ترجمہ ہے بڑے حادثے کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو حادثے کے ساتھ ہو۔ جہاں تک اس سورہ کی تلاوت کا ثواب ہے تو اس کے متعلق پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال من قرأ واکثر من قراءۃ القارعہ آمنہ اللہ عز وجل من فتنۃ الدجال۔ ٹھیک، فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ کی قرأت کرے وہ اکثر قراءتہ، اور زیادہ سے زیادہ اس کی قرأت کرتا رہے، یعنی اپنے سمجھے اپنے روٹین میں اس سورہ کو شامل رکھے۔ چھوٹا سا سورہ ہے، ہمیں یاد بھی، بچے بھی یاد کیے رہتے ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں آمنہ اللہ عز وجل من فتنۃ الدجال، تو خدا بند عالم اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، ان یؤمن بہ، ٹھیک ہے، اور یہ فتنہ مطلب فتنہ دجال سے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ فتنہ دجال مطلب یہ ہے کہ چونکہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ دجال جو ہے اس طریقے سے یعنی ہر کام کو انجام دے گا کہ بہت سے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو یہ اس چیز سے کیا ہے، یہ جو ایک بہت سخت امتحان ہوگا۔ آخری زمانے کے متعلق روایتوں کو آپ پڑھیں تو اس میں ہے کہ یعنی وہ بہت ہم گرچہ امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں جو فتنہ ہوگا امام زمانہ کے ظہور سے پہلے، ان فتنے سے پہلے ہم بچے رہیں، ورنہ آپ روایتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ امام کے ظہور کے بعد بھی اور امام کے ظہور سے پہلے بھی ایسے ایسے فتنے ہوں گے کہ جس میں بڑے بڑے ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ جو ہے کیا بہک جائیں گے، جس کی سب سے تازہ مثال جو ہے کیا ہے، یہی دجال کے اوپر بعض ایمان لے آئیں گے، بعض جو ہے کہ ماہ رمضان میں جو آواز جو کہ علامت ظہور میں سے علامت آئے، وہ ایک آواز آئے گی، ٹھیک ہے، اس پہ سب لبیک کہہ اٹھیں گے، ٹھیک ہے، اور جبکہ وہ آواز کسی ہوگی، شیطان کی آواز ہوگی۔ اس کے بعد جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو اس میں بھی نشانیوں میں ہے کہ امام جو ہے وہ ان دونوں کو جو ہے قبروں سے نکالیں گے، اور پھر جو ہے وہ جب ایک درخت پہ ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے جیسے ہی لٹکائیں گے، فوراً جو وہ درخت جو کہ ہرا بھرا نہ ہوگا، ہے نا، وہ ہرا بھرا ہو جائے گا۔ تو سب یہ کہ یہ تو اولیاء خدا ہیں، آپ نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ یہ درخت جو ہے وہ ایسی خزاں نے اس نے بگاڑ رکھا تھا اور یہ ہرا بھرا ہو گیا۔ تو اس طرح کے ہمیں کہ اچھے اچھے لوگوں کا ایمان جو ہے وہ بہک جائے گا۔ تو بہرحال فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان آخری زمانے کے فتنوں سے بچنا چاہتا ہے تو سورہ قارعہ کی جو ہے وہ تلاوت کیا کرے، خدا بند عالم اسے آخری زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور یہی نہیں کہ فقط فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا، وَمِنْ قِيهِ جَهَنَّمَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن جہنم کی گرمی سے کیا ہے اسے خدا بند عالم محفوظ رکھے گا، واضح انشاءاللہ جی۔ اس طریقے سے روایت وارد ہوا ہے کہ من قرأ، پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، کتاب مجموع البیان میں فرماتے ہیں من قرأ ثقل اللہ بہا میزانہ یوم القیامہ، جو شخص کی تلاوت کرے گا خدا بند عالم قیامت کے دن اس کے میزان کو
کیا ہے بھاری قرار دے گا، وزنی قرار دے گا، چونکہ اس اور میں نے آپ کے اندر عرض کیا ہے کہ یاد کرنے کا اگر فوائد، جیسا آپ کہتے ہیں اگر امتحان وغیرہ میں یہ پوچھا جائے تو اس کے فائدے کا یاد کرنے، جو فائدہ بتایا گیا ہے اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی حدیث ایسی ہوتی ہے کہ جس کے متعلق اس سورے میں گفتگو کی گئی ہے. اب جیسے دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ میزان میں کیا ہے خداوند عالم جو ہے کیا اس کے میزان کا پلڑا بھاری کر دے گا. تو یہ کیوں ہے؟ چونکہ اس سورے میں ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ. واضح انشاءاللہ. تو بہرحال یہ اگر یہ ربط بھی ذہن میں رہے تو بہت سارے مسائل ایسے بھی حل ہو جائیں گے، ہے نا، چھوٹے چھوٹے سورے کے تو خاص طور سے. تو اس سورے کے تلاوت کا فائدہ ہے. اب آئیے جہاں تک اس کے ترجمے کی بات ہے تو سب سے پہلے ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے پہلی آیت میں القارعہ. مفسر فرماتے ہیں القیامت، مراد کیا ہے؟ قیامت ہے. فإنها تقرأ القلوب بأحوالها. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے، یہ انسان کے قلوب کو بالکل ڈرا دے گی. انسان کا قلوب جو انسان کا دل جو ہے دل بیٹھ جانا ہوتا ہے. کبھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے بہت تیز دھماکہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان خوف کے مارے بالکل دل بیٹھ جاتا ہے، کچھ دیر تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کرنا کیا ہے. تو یہ کہ جب قیامت کا مورد ہوگا تو فإنها تقرأ القلوب بأحوالها، اپنی احوال سے، اپنی ہولناکی سے، اپنی خطرناک پن سے انسان کے قلوب کو بٹھا دے گا. مل قارعہ، اور تم کیا جانو کہ یہ حادثہ، یہ بڑا حادثہ کیا ہے. وما ادراک مل قارعہ مر نذیرہ فی سورۃ الحاقہ. کہہ رہے ہیں کہ اس کی مثال جو ہے وہ سورہ حاقہ میں ہم نے پیش کی ہے، یعنی قیامت کے متعلق گفتگو وہاں پہ کی ہے تو اس کو ذکر کیا ہے. اب آئیے خود حالات، کچھ حالات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب قیامت ہوگا تو کیا ہوگا. فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ٹھیک، ہاں، کہہ رہے اس دن کیا ہوگا کہ تم کیا جانو کہ وہ کون سا دن ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ جو ہیں دھنی ہوئی روئی کی مانند جو ہے کیا ہے بکھر جائیں گے. جس طریقے سے وہ جو روئی دھنتا ہے انسان تو اس وقت روئی کے جو پارٹس ہوتے ہیں وہ ہوا میں پرواز کرتے ہیں، ہے نا. اس طریقے سے لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور سب جو ایک دوسرے سے منتشر ہو جائیں گے. بات واضح انشاءاللہ. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. ٹھیک ہے. نصب بما دل علیہ القارعہ، یوما کو منسوب کیا گیا ہے. کیوں؟ چونکہ قارعہ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے نا. یعنی اے یقرأ، یعنی قارعہ سے ایک فعل نکلے گا، ٹھیک ہے، یقرأ، جس کی وجہ سے یہ یوما کیا ہے، منسوب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کل فراش المبثوث کہہ رہے کل جراد، جس طریقے سے ٹڈیاں ہوتی ہیں، ہے نا، ایک دم سے آپ ایک جو ہے وہ اگر پتھر بھی مار دیں تو ایک دم سے بہت کم وقت میں جو ہے وہ پورے کھیت میں ہی بس ٹڈی آپ کو دکھائی دے گی. اس وقت انسانوں کا عالم یہ، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا اور سب ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ اٹھیں گے. او ما یتہافت فی النار المنتشر لکثرتہم. ٹھیک ہے. ہاں، یا پھر یہ کہ مراد جو کیا ہے جہنم میں، ہے نا، جہنم میں جب لوگوں کو جلایا جائے گا تو ان کی کثرت کی وجہ سے یہ سب جو کیا ہے منتشر ہوں، کوئی کہیں جل رہا، کوئی کہیں جل رہا ہے، یہ ساتھ تو اس کی طرف شاید اشارہ ہو. ٹھیک ہے. وتفرقہم وتموجہم حیرتن، اور اس عالم میں ان کا کیا ہے متفرق ہو جانا ایک دوسرے سے. ٹھیک ہے. اور حیرت کے مارے ایک دوسرے سے منتشر ہونا، ایک دوسرے سے الگ ہونا مراد یہاں پر ہو سکتا ہے. بات واضح. وتکون الجبال کالعہن المنفوش. ٹھیک ہے. ہاں، اور جبال اس وقت جب قیامت آئے گی تو اس وقت پہاڑوں کا عالم یہ ہوگا کہ پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی مانند جو ہے کیا ہے ہوا میں پرواز کر جائیں گے، ہوا میں یعنی منتشر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ جو کل فراش المبثوث کا معنی شاید کہ میں نے وہ کیا تو وہ غلط تھا. ٹھیک ہے. ہاں، وہ متوجہ نہیں تھا. کل فراش المبثوث یعنی مراد کیا ہے، یعنی کل جراد المفشوش. ٹھیک ہے. جس طریقے سے وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. وتکون، اور اگر اردو اس میں دیکھیے گا آپ تفاسیر میں اس کو پتنگوں سے کیا گیا ہے. جس طریقے سے جب پتنگ بہت زیادہ ہوا میں اڑتی ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے نا، مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کا عالم یہ ہوگا کہ سب ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوں گے. ہاں، اور کوئی کسی سے مطلب ملنے کی خواہش
نہیں رکھے گا. اور اسی کو نقش قرآن مجید نے بھی کیا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. یہ قیامت اس سورے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے نہیں. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, ٹھیک ہے, دھنی ہوئی روئی کی مانند پہاڑ جو ہے وہ ہوا میں پرواز کریں گے. کالصوف الملون المندوب, ٹھیک ہے, لتفرق اجزائها وخفت سیرها. کیوں جب اس روئی کو دھنا جاتا ہے تو کیا اس کے اجزاء جو کیا متفرق ہو جاتے ہیں, اور متفرق ہو ہوا میں اب چونکہ بہت ہلکا ہو جاتا ہے تو ہوا میں بہت دیر تک اڑتا رہتا ہے. تو یہی حال جو کیا ہے پہاڑوں کا ہوگا. اور اسی طرف اشارے سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, اڑ جائیں گے, تو اس وقت جو ہے زمین وسیع ہو جائے گی بالکل, چونکہ وہ ہموار ہو جائے گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. ٹھیک ہے, تو اس دن جس کے نیک اعمال کا پلڑا جو ہے وہ کیا ہو, بھاری ہوگا. ٹھیک ہے, بِأَنْ رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ, ہاں, کہ اس کے حسنات جو کیا ہیں اگر ترجیح پائیں. ٹھیک ہے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ ایسا شخص کیا ہے, ہاں, پسندیدہ عیش میں, ٹھیک ہے, من چاہی عیش و آرام کی زندگی کو اختیار کرے گا, یعنی جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضٍ صَاحِبُهَا, اس کا صاحب یعنی جو یعنی یہاں پہ مراد جو کیا ہے, یعنی جو صاحب حسنات ہیں وہ راضی ہوگا اپنے اعمال سے, اور جو مقام پروردگار اس کو عطا کرے گا اس سے راضی ہوگا. راض صاحب من مجاز الاسناد, یعنی یہ اصل میں نسبت جو ہے وہ رضا کی طرف دی گئی ہے. در حقیقت کے راضی کون, یعنی مراد جو کیا ہے راضی ہونے والا ہے, بات انشاءاللہ, اور ذات رضا, یا پھر وہ مالک رضا ہوگا, بات انشاءاللہ. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, مگر وہ کہ جس کے برائیوں کا پلڑا جو ہے وہ کیا ہو, وہ بھاری ہو جائے. ٹھیک ہے, یعنی یا یہ کہہ لیجئے کہ جس کا پلڑا جو کیا ہے خفیف ہو جائے, اس کا نیکیوں کا. اچھا, جب نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا تو برائیوں کا خود بخود جو کیا ہوگا بھاری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, بات انشاءاللہ. ہاں, تو اس کا کہتے ہیں نہیں, اس کا ٹھکانہ کیا ہے, مأواہ النار. دیکھیں اشارہ کیا انہوں نے, سے مراد مأواہ النار, تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ثم عظم حاویۃ بقولی, پھر اس کے بعد یعنی آپ اس حاویہ کو ہلکے میں نہ لیجئے سن کر کہ اس کا ٹھکانہ حاویہ, یہ کوئی عیش و آرام کی زندگی ہے یا عیش و آرام کی جگہ نہیں. وما ادراک ما ہی, اور تم کیا جانو کہ یہ حاویہ, یہ نار, یہ آگ, سن لینا یہ بہت آسان ہے, تم کیا جانو کہ یہ حاویہ کیا ہے, نار حامیہ, ایسی آگ ہے نا کہ جو شدیدۃ الحر ہے, بہت زیادہ شدید ہے. واضح انشاءاللہ. کہ خداوند عالم ہم سب کو اس گرمی سے جو ہے وہ نجات عطا فرمائے. آئیے جہاں تک اس سورے میں موجود جو ہے وہ کے متعلق جو روایات وارد ہوئی ہیں, سب سے پہلے تفسیر علی ابن ابراہیم, اس کے متعلق سے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ سب سے پہلی روایتی تفسیر ہے. اگرچہ اس کے متعلق اختلاف ہے مگر پھر بھی. ہاں, القارعۃ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ یرددہ اللہ لحولہ وفزع بہ الناس. تو روایات میں جیسا ہماری دعا ہے اس تفسیر میں کہ یہ اس القارعہ کو کیوں بار بار جو کیا اس کی تردید کی گئی ہے, یعنی اس کو بار بار دہرایا گیا ہے. القارعہ, ملقارعہ, وما ادراک ملقارعہ, 3 مرتبہ. یہ کیوں اس کی تکرار کی گئی ہے, تو جواب دیں روایتوں میں بات ہوا لحولہ وفزع الناس بہا, چونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے, یعنی وہ قیامت, مراد قیامت ہے, اور وفزع الناس بہا, اور لوگ اس سے بہت زیادہ خوف زدہ ہوں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب جو ہے کیا ہے یعنی زمین پھٹ رہی ہوگی, پہاڑ جو ہے وہ آسمان میں اڑ رہے ہوں گے, تو سوچیں انسان جو کہ کیا عالم ہوگا. ٹھیک. وفی کتاب الاحتجاج لطبرسی عن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام یقول فیہ ومعنى قوله من ثقلت موازینہ ومن خفت موازینہ فهو قلۃ الحسنات وکثرۃ. کہ مولا کائنات نے اس کی تشریح کی کہ میزان کے خفیف ہونے یا ثقیل ہونے سے مراد کیا ہے, یعنی نیکیوں کا خفیف ہونا یا ثقیل ہونا ہے. بات ہوتا ہے انشاءاللہ. جی ہاں, اور یہاں پہ بہت لطیف اشارہ ہے, یہ ذہن رکھیے گا. وفی احتجاج ابی عبداللہ علیہ السلام,
ٹھیک ہے. چھٹے امام کے ایک احتجاج میں ہے قال السائل. احتجاج عام طور سے دیکھیے یہ ہر حدیث کو نہیں کہتے ہیں. احتجاج اس کو کہتے ہیں کہ جس میں ائمہ معصومین کسی سے سوال جواب کریں یا کوئی امام سوال کرے اور امام اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی لائیں. حجت کا معنی دلیل ہوتا ہے. تو جب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل وغیرہ دی جائے تو اس میں جو ہے کیا ہے احتجاج عام طور سے. یا آپ نے دیکھا وہ پوری کتاب ہے احتجاج تبریسی کے نام سے. اس میں کیا ہے, اس میں ائمہ معصومین اسلام کی ولایت اور بعد رسول ان کے خلیفہ ہونے کے متعلق جو دلیلیں خود ائمہ معصومین نے جو اس سے جو بحث و مباحثہ کیا گیا ہے یا ائمہ معصومین نے دلیل دی ہیں اس کو پیش کیا گیا ہے, تو ان کو احتجاج کہا جاتا ہے. بس ان شاء اللہ تو دیکھیے اب یہ روایت پڑھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ احتجاج کا مطلب کیا ہے. قال السائل اولیس توزن الاعمال. چھٹے امام سے سائل نے پوچھا کہ مولا کیا اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ ابھی پڑھ کے ہم لوگوں کو بھی یہی لگا کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. تو جب موازین کی میزان کے ثقل کی بات آئی تو کہا کہ حسنات کی کا بھاری ہونا ہے, نیکیوں کا جو کیا ہے وزنی ہونا ہے. جب تخفیف کی بات آئی تو کہا کہ ان نیکیوں کا کم ہونا ہے. تو اس کے متعلق تو سائل نے کہا کہ اولیس توزن الاعمال, مولا کیا اعمال وزن نہیں کیے جائیں گے؟ قال اللہ. چھٹے امام نے فرمایا کہ نہیں. چلیے سنیے. لِأَنَّ الْأَعْمَالَ لَيْسَتْ أَجْسَامًا وَإِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ مَا عَمِلُوا. کہ اعمال جو ہیں یہ کوئی جسم نہیں رکھتے. آپ جو جسم والی چیزیں ہیں یعنی جس میں چوڑائی ہے نا, لمبائی یہ ہو ہے نا, اجسام وہ جو کیا ہوتے ہیں وہ وزن کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہاں, تو یہ کوئی وزن ہونے والی چیز نہیں ہے. تو جب جسم نہیں ہے اعمال کے تو پھر وہ وزن بھی نہیں ہو سکتے. وَإِنَّمَا هِيَ صِفَةٌ مَا عَمِلُوا. بلکہ اعمال تو ایک صفت ہے کہ جو عامل انجام دیتا ہے اس سے متصف ہیں. یا ہم اپنے اس میں کہہ لیجئے تو یہ آیان میں سے نہیں ہے, ذات نہیں ہے یہ, بلکہ کیا ہے یہ آراز ہے نہیں. وَإِنَّمَا سنیے وَإِنَّمَا یہ امام فرما رہے ہیں وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ وَزْنِ الشَّيْءِ مَنْ جَهِلَ عَدَدَ الْأَشْيَاءِ وَلَا يَعْرِفُ ثِقْلَهَا وَخِفَّتَهَا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ. اور کسی چیز کو انسان وزن کرتا ہے, ٹھیک ہے, کس لیے وزن کرتا ہے؟ تاکہ اس کے وزن کو جان سکے ہے نا, یا اس کی اگر کچھ کمی ہے اس میں تو جان سکے. اور اللہ تعالیٰ کی تو ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ نیکیوں کو وزن کیا جائے گا؟ قال فما معنی المیزان. تو سائل نے خود ہی کہہ دیا کہ مولا آپ خود ہی فرما دیجئے کہ پھر میزان سے کیا مطلب ہے, کیا معنی مراد ہے. فرمایا قال العدل. یہاں پر مراد میزان سے العدل ہے. قال فما معناه فی کتاب من ثقلت موازینہ فقال من رجح عملہ. مراد کیا ہے کہ جس کا عمل جو کیا ہے راجح ہو. یہ وجہ ہے کہ استاد مرتضیٰ مطہری اکثر کہا کرتے تھے کہ تقویٰ کا ایک غلط معنی جو ہے لوگوں کے ذہن میں ہے. جب بھی کوئی تقویٰ کے بارے میں پوچھا جائے تقویٰ کسے کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تقویٰ یعنی اللہ سے ڈرنا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا مطلب اللہ کوئی بھیانک ہویولا نہیں ہے, شکل نہیں ہے جس سے انسان ڈرے. تو تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ عدل پروردگار عالم سے ڈرنا. اور وہ اتنا بڑا عادل ہے کہ کہ وہ اتنا بڑا عادل ہے کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ابھی کل ہم نے پڑھا ہے, بتا دو انشاءاللہ. اس طریقے سے بڑی لطیف روایت ہے یہ. وروى المفضل عن الصادق علیہ السلام. چھٹے امام سے مفضل نے روایت کی ہے انه قال وقع بین سلمان الفارسی رحمۃ اللہ علیہ وبین رجل حضره فقال رجل لسلمان. کہ ایک دفعہ بحث و مباحثہ ہو گیا جناب سلمان محمدی میں اور ایک شخص کے درمیان میں. فقال رجل لسلمان. تو اس شخص نے کہا کہ سلمان مطلب ہوتا ہے نا جس کسی کو مطلب اپنے برابر سمجھنا اور اس کو نیچا دکھانے, تو کہنے لگا ایک دم سے بے ادبی کے طور پہ کہ من انت وما انت, تم ہو کیا, تمہاری حیثیت کیا ہے. تو جناب سلمان نے چونکہ بہرحال یعنی صحابیت رہی ہے رسول اسلام کی مولائے کائنات کی, تو حکمت بھرے لہجے میں انہوں نے جواب دیا فقال سلمان اما اولی و اولک فنطفہ قذرا. جہاں تک ہمارا اور تمہارا جو ہے وہ ابتدا کی بات ہے ہماری, تو مولائے کائنات نے بلاغہ میں بھی اس کا اشارہ کیا ہے کہ انسان کس بات پر متعجب ہے, تعجب کرتا ہے, غرور کرتا ہے. تو وہی سمجھ لیجیے, چونکہ یعنی استاد کا یہ جملہ ہے اسی سے سمجھ لیجیے کہ یعنی نتیجہ لے کر جناب سلمان کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک ہماری اور تمہاری حقیقت کی بات ہے تو ہمارا اول کیا ہے, نطفہ ہے, نطفہ قذرا, ایسا نطفہ کہ جو نجس ہے, گندا ہے.
وَأَمَّا آخری و آخروں کا فجیفۃ منتنا، اور جہاں تک ہماری آخرت کی بات ہے، مطلب آخرت مراد میں یعنی ہمارے انتہا کی بات ہے، تو ہماری انتہا کیا ہے؟ ہم مرنے کے بعد مردہ ہو جاتے ہیں، اور مردہ ایسا مردہ جو بدبودار ہو، ہے نہیں. فَإِذَا كَانَ، اب جو ہماری حقیقت کیا ہے؟ حقیقت ہماری یہی ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَنُصِبَتِ الْمِيزَانُ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ الْكَرِيمُ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ اللَّئِيمُ. بس جب قیامت کا دن آئے گا اور میزان اعمال کو رکھا جائے گا، تو بس جس کے میزان اعمال میں نیکیاں جو ہیں وہ بھاری ہوں گی، بس وہی کریم ہے. دنیا میں لاکھ کوئی اپنے آپ کو شریف بتاتا رہے، وہ کریم نہیں ہے. ومن خفت موازینہ فہو اللئیم، وہی پست ہے. اور انشاءاللہ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ بلندی یہ ہے کہ انسان کی آخرت سنور جائے، ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.